بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون۔ آیت نمبر 49 کا ایک حصہ باقی رہ گیا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور میں چونکہ طب کا دورہ تھا، بڑے بڑے حکیموں کو اپنے طب پر اور حکمت پر ناز تھا، لیکن وہ امراض جو لا علاج تھے ان کے پاس ان کا بھی علاج نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شفا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے ہاتھ پر بطور معجزہ کے رکھی تھی، اور یہ ذہن میں رہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہر بار یہی کہہ رہے ہیں کہ باذن اللہ میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کرتا ہوں۔ کوئی بندہ بھی کسی کے لیے، چاہے بزرگ کے لیے، کسی ولی کے لیے ذاتی اختیار ثابت کرے، کہے کہ رب کے حکم سے نہیں، رب کی اجازت سے نہیں، رب کی دی ہوئی طاقت سے نہیں، وہ اپنی طاقت سے کرتے ہیں، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اتنا مانے نا کہ وہ اپنے ذاتی اختیار سے کرتے ہیں، وہ بندہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے، مومن کا اور کافر کے عقیدے کا فرق یہیں سے ہوتا ہے۔ مومن جس کے پاس بھی جو کچھ سمجھے گا، جو بھی تصرف سمجھے گا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے زندہ کرتا ہوں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، مادرزاد اندھوں کو شفا یاب کر دیتا ہوں، بِإِذْنِ اللَّهِ ساتھ کہہ رہے ہیں، یہ بِإِذْنِ اللَّهِ کی شرط ضرور ہے۔ بعض عاموں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے تھے، رب کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور ہمارے فلاں بزرگ جو ہیں وہ یہ کہتے تھے بِإِذْنِ میرے حکم سے کھڑا ہو جا، زندہ ہو جا۔ بھئی یہ کیا ہو گیا؟ بھئی کسی کا حکم نہیں ہے سوائے رب تبارک و تعالیٰ کے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ، اس کی دی ہوئی طاقت اور تصرف کے ساتھ جو بھی کرامت ظاہر ہو وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ، جو معجزہ ظاہر ہو وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اس کے اذن کے ساتھ۔ یہی سے فرق ہوتا ہے توحید کا اور شرک کا، سمجھایا نا مسئلہ؟ یہی منشأ توحید ہے۔ جس بندے کو یہی سمجھ نہیں ہے کہ وہ بندے کا ذاتی تصرف سمجھ رہا ہے، ذاتی طاقت اور قوت سمجھ رہا ہے، پوری کائنات میں کسی کے پاس نہ ذاتی علم ہے، سمجھ آیا؟ نہ ذاتی طاقت ہے، نہ ذاتی قوت ہے، کوئی بھی ہو، سب کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا کسی کے پاس کوئی بھی شاید ذاتی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ ہماری جو سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، یہ جتنی بھی طاقت ہمارے جسم میں ہے، وہ ہمارے جسم میں ہو یا کسی بزرگ کے جسم میں ہو، وہ ساری کی ساری رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ ہاں، یہ بات ذہن میں رہے۔ کئی لوگ نعوذ باللہ من ذالک وہ پیروں کے پاس جاتے ہیں، انہیں جا کے یہ ان کے پاس اچھا طریقہ کیا ہے، ان کے پاس جا کر کہا جی ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، وہ اگر کہہ دیں نا بھی دعا کریں گے اللہ خیر کرے گا، تو ہمارے لوگوں کو اعتماد نہیں ہوتا، بھائی دعا کریں گے رب سے مانگیں گے تو پھر رب کہاں کرتا ہے ہماری، رب کہاں مدد کرے گا ہماری، یہ لوگوں کا ذہن بن چکا ہے۔ ہاں، وہ کہیں میں تعویذ بنا کے دیتا ہوں تو کہتے ہیں ہاں پھر ٹھیک ہے، یعنی تعویذ کے ساتھ کام ہو جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے دعا، اس سے کام نہیں ہوتا۔ بتائیں یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ اس نوبت تک کس نے پہنچایا آپ کو کہ آپ اپنے پیروں کو رب تبارک و تعالیٰ سے بھی زیادہ طاقت والا سمجھنے لگ گئے؟ کون سا کلمہ پڑھا تم نے؟ تمہیں تو ابھی تک توحید کی ہوا نہیں لگی کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ بھائی؟ نعوذ باللہ من ذالک، پیر نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان وظیفوں سے قابو نہیں آتا۔ مطلب قابو آنے کا کیا مطلب ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کو تم کیا کمندے ڈال رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو تم رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں؟ اب جب پیر بیٹھ کے ایسی باتیں کریں گے نعوذ باللہ رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، قابو آنا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو اپنے قدرت کے تحت داخل کر لینا، کسی کو زیر قدرت لانا، کسی کو زیر نگی لانا، کسی کو جکڑ لینا، قابو کر لینا، پکڑ لینا کسی کو، تو رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا تو بھائی نہیں۔
ذاتی اختیار صرف اور صرف میرے رب تبارک و تعالیٰ کو ہے بس، باقی جس کے ہاتھ پر بھی جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ظاہر ہو رہا ہے، اور اس کی دی ہوئی طاقت سے، اسی کی دی ہوئی تصرف سے، اس کے اذن سے ظاہر ہو رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ہاں، جب تک اس کا حکم ہوگا یہ مجھ سے ہوتا رہے گا، جب رب تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا۔ کیا سبحان اللہ ہے، توحید بھی کیسے اس کا دفاع کر رہے ہیں رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر، یعنی یہاں پہ بِإِذْنِ اللَّهِ جو ہے یہ شرک کی نفی کر رہا ہے۔ نصارہ نے یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، ثالث و ثلاثہ، اور یہ بھی کہا کہ رب تعالیٰ ان کی ذات میں حلول کر گیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں بن باپ کے پیدا ہوا ہوں، تم نے خدا سمجھ لیا مجھے، حالانکہ میری ماں ہے، حالانکہ میری ماں ہے۔ فرمایا کہ جب میں وہ امراض جو تمہارے ہاں ناقابل علاج ہیں ان کا علاج کر رہا ہوں، مردوں کو زندہ کر رہا ہوں، اور کوڑی کو شفا یاب کر رہا ہوں، مادرزاد اندھے کو میں بینا کر رہا ہوں، اور میں پرندے جو ہیں مٹی کے مورتیاں بنا کے ان کے اندر پھونک مارتا ہوں تو پرندے اڑنے لگ جاتے ہیں، تو میں کہیں یہ نہ ہو کہ تم خدا سمجھنے لگ جاؤ مجھے، اور بِإِذْنِ اللہ خدا اور ہے، اسی کے حکم سے میں سارا کرتا ہوں، اسی کی اجازت سے میں سارا کرتا ہوں۔ کیا یا رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر جو ہیں اسی سے ثابت ہوتا ہے، جب بھی بندہ کسی بزرگ کے پاس جائے اور وہ آگے سے کہے نا جو کچھ بھی ہوگا مالک کی طرف سے ہوگا، مالک کی مرضی ہوگی تو ہو جائے گا، سمجھو وہ بندہ توحید پہ کھڑا ہے۔ ہاں، جو جا کے کہیں تو اپنے ڈولوں کی جناب فضیلتیں سنائے، اپنے طویل ٹونے کی جناب فضیلتیں سنائے، آپ سمجھے پیر نہیں ہے، وہ چور ہے پرلے درجے کا۔ وہ کہے گا 100% کام، بھئی یہ ذہن میرے یہ تعویذ بھی دعا ہے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر، آج ہم نے بڑے چھوٹے سب کو طویل ٹھوکنے شروع کر دیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے ہم جو بچے ہوتے ہیں نا جو نہیں پڑھ سکتے، ہم ان کے گلے میں لکھ کے تعویذ ڈال دیتے ہیں، اور جو بڑے ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم ان کو وہ وظائف رسول اللہ علیہ السلام نے جو دعا تعلیم کی ہے وہ، اور اب تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ پڑھایا کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں آپ پڑھا کر، کہ نہیں سمجھ آیا؟ یہ پڑھنے سے عجیب جان چھوٹی ہے ہماری کہ لکھ کے گلے میں ڈال کے لگے پھرتے ہیں، ہم سکون نہیں ہو گیا ویسے یہ بھی تو بھائی پڑھنے کا مطلب پڑھ سکتا ہے تو وہ کیوں گلے میں باندھے پھرتا ہے بھائی؟ سکول کی کتاب کیوں نہیں گلے میں باندھتے؟ وہ تو اسے پڑھاتے ہیں، وہ تو سارے مطالعہ کرتے ہیں، باقی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن تعویذ جب آیا رب تعالیٰ کا کلام تو وہ گلے میں باندھ لیا۔ بھائی وہ تو پڑھو نا، وہ بھی تو پڑھو، پڑھنے سے نفع ہوگا نا کہ نہیں؟ زیادہ نفع کس سے ہوتا ہے؟ پڑھنے سے ہوتا ہے نا۔ یہ ہماری وظائف پڑھنے سے جان چھوٹ گئی۔ میں حقیقت کہتا ہوں آج کل لوگوں نے ایسے ایسے وظیفے نکال لیے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، سر درد کے درد، فلانے درد کے، ڈھمکانے درد کے، بخار کے، فلانے پیر کی فلانی شے، فلانے پیر کی فلانی شے، تو چل دم پھک چل ٹھیک ہو گیا۔ بھائی یہ کیا ہے بھائی؟ رسول اللہ علیہ السلام نے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں ہمیں وہ بھی یاد ہیں۔ یہ میں سچی کہہ رہا ہوں، ہمارا بریلوی طبقہ ہے نا اتنی ساری چیزیں الٹی سیدھی اوٹ پٹانگ یاد کر رکھی ہیں انہوں نے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں وہ ہمیں نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی ہمیں؟ ابھی میں بیٹھ کے کسی سے پوچھ رہا ہوں نا یار بخار کی دعا کیا ہے، آقا علیہ السلام کیا پڑھا کرتے تھے؟ درد کی دوا کیا ہے، آقا علیہ السلام کیا پڑھا کرتے تھے؟ ہمیں معلوم نہیں ہوگا، نہیں معلوم ہوگا۔ جسم درد کی دعا کیا ہے، آقا علیہ السلام جادو ٹونے سے بچنے کی دعا کیا ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ساری کی ساری ان سے بچنے کی دعائیں، آقا علیہ السلام رات کے وظائف حضور کے کیا تھے، دن کے وظائف کیا تھے، آقا علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے تھے تو گھر والوں کو کیا دعا دے کے جایا کرتے تھے، نہیں معلوم ہمیں۔ بس اپنے ٹوٹ کے یاد کیے ہوئے، ہمارے پیر نے دم شف کہا تھا وہی ہم نے یاد کیے ہوئے بس۔ تو بھائی یہی چیزیں ہیں بندے کو رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت سے دور کر گئی ہیں، انہی چیزوں نے لوگوں کو رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم سے۔ اب آپ تعویذوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، 1900 کتابیں چھپی ہوئی تعویذوں کی، اتنی کتابیں آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن آپ یہ بتائیں اتنی تعداد میں ہمارے ہاں رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعاؤں کی کتابیں نہیں ہوں گی۔ آقا علیہ السلام نے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں اس کی کتابیں نہیں ہوں گی ہمارے پاس۔ کیوں؟ ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کو کچھ سمجھا ہی نہیں، اگر کچھ سمجھا ہوتا تو یہی حال ہوتا ہمارا۔ ہمارے استاد ہیں وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ گیا، دیکھا ایک مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں نماز کے بعد، الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، یہ پڑھ کے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا وصلی اللہ علیہ وسلم۔
استاد کہتے میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا یار دعا رب سے مانگنی تھی، رب سے بھی کچھ مانگا ہے؟ رب سے کیا مانگا تم نے؟ کچھ بھی نہیں مانگا رب سے. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا، دعا ختم. رب سے کیا مانگا ہے بھائی؟ یہاں تک کس نے پہنچایا ہمیں؟ اور جب بات کر دی جائے فوراً سے پہلے فتویٰ وہابی ہے جی. بھائی رب تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا، رب تعالیٰ کی بارگاہ کا دروازہ تمہیں دکھانے والا وہی وہابی ہے. تو باذن اللہ کا جو لفظ ہے یہی بتا رہا ہے جو کچھ بھی پوری کائنات میں ہوگا رب تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ پکی بات ہے، یہی یقینی اور قطعی عقیدہ ہے. کسی بندے کا عقیدہ اس کے خلاف ہے تو میں سچی کہہ رہا ہوں بندہ مومن نہیں. ذرا بھر کسی کا تصرف ذاتی سمجھنے والا بندہ مشرک ہے پکا. خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا، دیکھیں جی یہ تین پہلا معجزہ فرمایا کہ حیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ پہلا، وبر الاکمہ دوسرا، والابرص تیسرا، واحیی الموتیٰ باذن اللہ اور چوتھا جو ہے مردوں کو زندہ کرنے والا. یہ چار معجزات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان فرمائے. آگے پانچواں معجزہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، پہلے چار عملی ہیں، اگلا علمی ہے. کیا ہے؟ علمی. آپ فرماتے ہیں کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو کچھ بھی تم کھاتے ہو، جو کچھ تم گھر چھپا کے رکھتے ہو، بچا کے رکھتے ہو، وہ سب کی میں خبر دیتا ہوں آپ کو. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس بچے آیا کرتے تھے نا، تو وہ آپ کو پتہ ہے عموماً گھروں میں کئی عورتیں ہوتی ہیں وہ 2 نمبری کر جاتی ہیں، چیز پکا کے خود ہی کھا جاتی ہیں پہلے، ہیں کہ نہیں؟ عورتیں سلیقہ شعار بھی بڑی ہوتی ہیں. یہ آپ دیکھیں نا اگلی صورت آ رہی ہے نا سورہ نساء، ہیں اگلی سورہ نساء ہے نا، نساء عورتوں کو کہتے ہیں. اس سے اگلی سورت سورہ مائدہ ہے، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں. نساء اور مائدہ دونوں کو اکٹھا رکھا گیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں سلیقہ شعار ہوتی ہیں. دسترخوان بچھانے کا جو ہنر ہی نہیں ہوتا ہے وہ مردوں کو بھی نہیں ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کے لیے چاہے نہ بچھے، جب مہمان آئے تو اس وقت شاندار طریقے سے بچھا ہوگا، ہر ایک چیز سلیقے کے ساتھ رکھی ہوگی. تو بتانے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹھگی کرتی ہیں، یہ چیز بنا کے اپنے بچوں کو بھی دینے کی روادار نہیں ہوتی، خود ہی کھا جاتی ہیں. اپنے شوہر کو بھی نہیں دینی، یا پہلے اچھی چیز کھا لینی. جب وہ آئے تو اس نے کہا کہ میری تو طبیعت صحیح نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ کھا لیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کھانا. ہمدردی بھی بٹور لی اور اپنا روغن بھی زیادہ کر لیا کہ نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ کے پاس بچے آتے تھے، آپ انہیں بتا دیتے تھے تمہارے گھر میں فلاں فلاں چیز پکی تھی آج. وہ جایا کرتے تھے، جا کے کہتے کہ ہاں ماں ہمیں تو فلاں چیز کھلائی ہے اور تو نے کیا پکایا تھا پیچھے. ماں سیدھی ہو جانے، اس نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. بعد میں انہیں پتہ چلا، انہوں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں انہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں انہیں. اور یہ ایک روایت بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ ان خواتین نے اکٹھے ہو کے میٹنگ کی. آپ کو پتہ ہی ہے عورتیں کارنر میٹنگ بڑی کرتی ہیں، ساری اکٹھی ہو کے باہم میں مشاورت کی انہوں نے کہ بچوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ جانے دیا جائے، ان کو منع کر دیا جائے، وہاں نہ جائیں. تو انہوں نے یہی کیا، سب کو پکڑ کے ایک ہی کمرے میں جمع کر دیا، بند کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، وہ بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ نہیں ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام جو گھر میں پڑی چیز کہیں بیٹھے دیکھ لیتے ہیں، وہ وہیں کھڑے کیوں نہیں دیکھ سکتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو کمرے میں ہیں سارے وہ کون ہیں؟ اور چونکہ وہاں پہ ریوڑ ہوتے تھے خنزیروں کے بھی، خنزیروں کے ریوڑ ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا وہ تو خنزیر ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا چلو خنزیر ہی ہوں گے، پھر میں خنزیر ہی ہوں گے. انہوں نے دروازہ کھولا، سارے خنزیر بنے ہوں. اب سارے حیران پریشان ہو گئے، گھبراہٹ تاری ہو گئی، یہ کیا بنا؟ اب گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد معذرت کرنے لگے، آج کے بعد ہم اپنے بچوں کو نہیں روکیں گے آپ کے پاس آنے سے، اپنی اصلاح کر لیں گے ہم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بچہ بنا دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک بندوں کی زبان پر جو کلمات جاری ہوتے ہیں وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی اجازت سے جاری ہوتی ہیں. اور کسی بھی شے کی حقیقت اور ماہیت کا بدل جانا یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا جی، حضرت یہ علمی معجزہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بیان فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، میں اس میں ضرور تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تمہیں ایمان ہو تو.
اگر تمہیں ایمان ہو، تمہیں یقین ہے اگر رب تبارک و تعالیٰ پر، تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنا کچھ کرنے کے بعد، لا علاج مریضوں کا علاج کرنے کے بعد، کسی سے طب نہیں پڑی، کسی سے حکمت نہیں پڑی، کسی حکیم طبیب کے پاس بیٹھے نہیں ہیں، کسی کے پاس گئے نہیں ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنی مہارت کے ساتھ ان مریضوں کا علاج کر دینا ہے، اور غیبی خبر جو ہے وہ دے دینا کہ گھر سے کیا کھا کے آئے کیا نہیں کھا کے آئے، یہ سارا بتا دینا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ رب تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا جی، یہ دیکھیے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، آپ نے فرمایا کہ دیکھیں میرے سامنے جو تورات موجود ہے، کیونکہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے بھی عالم تھے، انجیل کے بھی اور تورات کے بھی عالم تھے، اور یہ ذہن میں رہے پہلی جو کتابیں نازل ہوا کرتی تھی ان کتابوں کے عالم اور حافظ صرف رب تعالیٰ کے نبی ہوا کرتے تھے۔ بعد کے لوگ جو ہیں ان کو تورات اتنی یعنی کتابیں جو ہیں وہ زبانی یاد اس طرح نہیں ہوا کرتی تھی جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن جہاں بچے بچے کو حفظ ہے۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ سامنے مخاطبین یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل کی طرف ہی آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کے اندر خرابیاں در آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور آگے کیا فرمایا، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم، میں اور بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں، کیونکہ ان کے اندر بنی اسرائیل جو تھے ان کی طبیعت کے اندر سرکشی بہت تھی، کسی چیز پر ٹکنے والے نہیں تھے، خود کہتے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دے تو ہم کریں، جب وہ حکم آتا تو انکار کر دیتے۔ تورات بھی انہیں زبردستی دی گئی، زبردستی یہ کہ مانگی انہوں نے خود کہ ہمیں کو کتاب ملے تو ہم پڑھیں اور عمل کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب کتاب عطا فرما دی تو انہوں نے اس کے مندرجات دیکھے تو پھر گئے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو ہم نہیں لیتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ اوپر کر دیا ان کے، ورفعنا فوقہم الطور، اللہ تعالیٰ نے کہ پہاڑ ہم نے اوپر کر دیا، میں ہاں بھی لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو اب۔ پھر انہوں نے پھر سجدہ کیا رب کی بارگاہ میں ڈرتے ہوئے، ایک آنکھ نیچے رکھی تھی ایک آنکھ سے اوپر دیکھ رہے تھے کہیں آ تو نہیں رہا پہاڑ۔ آج تک یہودی سجدہ اسی طرح کرتے ہیں، ماتھے کا ایک حصہ لگاتے ہیں زمین پر، ایک اوپر اٹھائے ہوتے ہیں، ہاں ان کے سجدے کا طریقہ یہی ہے، یعنی کہ آج تک ان کو ڈر ہی کھڑا ہے کہیں کوہ طور ہی نہ آ جائے ہم پر۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس ورفعنا فوقہم الطور، کوہ طور ان کے اوپر اٹھا دیا کہ ہاں لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کر کے انہیں تورات عطا فرمائی۔ تو کچھ چیزیں ان کی طبیعت کے اندر موجود شرارت کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا کے حرام کی تھی، ان کی طبیعت کے اندر شرارت کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دی، جیسے چربی حرام کر دی، اب تک کتنے شکار حرام کر دیا، اور اس طرح کر کے اور بھی کچھ چیزیں تھیں جیسے اللہ تبارک و ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں بعض چیزیں تمہارے لیے حلال کرنے آیا ہوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں اس بات پر بھی کہ میں سچا ہوں، میری لائی ہوئی شریعت سچی ہے، میرا دین سچا ہے، اس پر بھی تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں، اس پر بھی دلیل ہے میرے پاس، معجزہ لے کر آیا ہوں، وہ معجزہ آپ دکھا چکے ہیں، پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں وہ مانو تم۔ اب ہوا کیا جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تم اسی کی عبادت کرو، تم اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اب یہاں پہ شرک کسے کہا جا رہا ہے اس آیہ مبارکہ کے اندر؟ پچھلی آیہ مبارکہ کو دیکھیں اور اسے دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں وہ میں رب تعالیٰ کے حکم سے تم پر حلال کرنے آیا ہوں، بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں رب تبارک و تعالیٰ نے تم پر حلال کر دی ہیں، وہ میں تمہیں بیان کرنے آیا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، میں حلال کرنے آیا ہوں تم پر جو چیزیں تم پر حرم علیکم، تم پر حرام کی گئی تھی۔ یہ کہہ کے فرمایا کہ ان اللہ ربی وربکم، میرے رب اللہ ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے۔ یہ فرما کے کیا فرمایا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میں فعبدوا اسی کی عبادت کرو، مطلب کیا ہے؟ جو حکم رب دے رہا ہے نا اسی کو ماننا، اس پر عمل کرنا، یہی عبادت ہے۔ اب کسی اور کا حکم مانو گے رب کا حکم چھوڑ کر تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے، یہ پکی بات ہے۔ آج جتنے بھی ہم انگریز کی چیزوں کو مان کے اسلام کی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، اسلامی احکامات کو چھوڑ رہے ہیں، فرنگی کی چیزوں کو اپنا کر کے انہیں جناب اپنا سمجھ کے اس کے احکامات کو مان کر رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، رسول اللہ علیہ السلام کی دی ہوئی شریعت کو چھوڑ رہے ہیں، یہ ذہن میں رہے، یہ شرک فی الطاعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک فی الطاعت ہے۔ یہ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت میں شرک ہوتا ہے، نا، اور طاعت میں بھی شرک ہوتا ہے۔ سورہ یاسین میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ اب بتائیں شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ تو کرتا ہے شیطان کی عبادت، شیطان کے تو حکم ہی مانتے ہیں نا، اس کے مشورے مانتے ہیں۔ تو شیطان کا مشورہ ماننے کو رب تبارک و تعالیٰ مشرک ہے۔ کیوں؟ وہاں پہ شرک فی الطاعت ہوئی ہے، اس کا حکم مانا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جس طرح عبادت رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے، شرک ہے، اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم ماننا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ آج ہم نے ہمارا نظام سیاست جو ہے وہ نظام جمہوری ہے، وہ کس کا ہے؟ اسلام کا ہے۔ ہاں بھائی، ہمارا معاشری نظام ہے، سوشلزم، کمیونزم، کیا کیا لائے ہیں ہم اپنے اوپر مسلط کر چکے ہیں، بتائیں بھائی، ٹوٹل کفر کا نظام ہے۔ آپ کے نظام جمہوریت سے، نظام سیاست سے لے کر نظام معاملات تک، معاشرہ تک آپ انہیں سپرد کر چکے ہیں۔ چند ایک لوگ ہیں ہر محلے کے اندر جو جناب اسلام کے جزوی احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ وہ بھی بیچارے جکڑے ہوئے ہیں۔ خواہی نہ خواہی ہر بندے کو نظام کفر کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اب جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب جتنا بندہ مرضی بچے گا سود سے، اس کا گھٹا اس پر پاڑی جائے گا۔ آج وہی حال ہو چکا ہے۔ اب میں جناب اپنی طرف سے متقی پرہیزگار ہوں، میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن میرا اکاؤنٹ بھی بینک میں ہے جی، خواہی نہ خواہی میں دوں نہ دوں، کٹوتی بھی ہو رہی ہے، میرے ساتھ جڑ بھی رہا ہے سود۔ کتنے سارے نظام، کتنے سارے ٹیکس لگا کے اس طرح کر کے جناب ٹھوکا جا رہا ہے ہم پر سود۔ تو یہ سارے کا سارا انہی کا نظام چل رہا ہے، یہاں پر مسلط کیا گیا ہے کفر کا نظام۔ جہاں پر چربی حرام و حلال کر دی جائے، یہودی نہ مانے تو مشرک، چربی نہ مانے تو مشرک، حلال نہ مانے مشرک ہے۔ اور اب تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے کہ ہفتے کے دن شکار حرام تھا، حلال ہو گیا ہے، اس حکم کو نہ مانے تو مشرک، وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا، اطاعت کرنے والا ہے، حالانکہ وہ حکم بھی رب تعالیٰ کا تھا، ایک وقت تک کے لیے تھا۔ جب وہ اس کی مدت ختم ہو گئی، دورانیہ اس کا انتہا کو پہنچا، اب حکم رب تبارک و تعالیٰ کا نیا آ گیا۔ پہلے حکم کو ماننا اس کے لیے کفر بن گیا، دوسرے حکم کو ماننا اس کے لیے ایمان ہے۔ تو بتائیں بھائی، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا حکم عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ نبوت کے اندر کوئی بندہ مانے تو وہ مشرک ٹھہرے، رب تبارک و تعالیٰ کا مطیع نہ بنے، رب تعالیٰ کا موحد نہ بنے، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے اندر کوئی بندہ انگریز کی اتباع کرے، فرنگی کی اتباع کرے، اس کی اطاعت کرے، تو وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ فَاعْبُدُوا، بس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ پینٹ پہن کے، ٹائی پہن کے، انگریز کی خالص ٹائی انگریز کی، وہ پہن کے نماز میں کھڑے ہو کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے راہ پہ چلا ہمیں۔ کیا دعا مانگی ہے ہم نے بھی، اور نماز میں کھڑے ہو کے جناب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے کہہ رہے تو یا اللہ فلانا الیکشن جیتے، فلانا جمہوریت کے لیے کام کر رہا ہے، اسے فتح دے دوں۔ کیا ہے بھائی، کون سی نماز ہے؟ اتنی بڑی منافقت بھی ہوتی ہے، بندہ نماز میں کھڑا ہو کے یہ مانگے مولا سیدھے راستے پہ چلا، نماز کے بعد ہی کھڑا ہو کے جناب دعائیں کسی اور کے لیے مانگنی شروع کر دے۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، میں کہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، تم اسی کی عبادت کرو۔ یہاں عبادت جو ہے مانا طاعت کے ہے،
اور طاعت رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی کرنی رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت رب کی اطاعت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کی ہے پکی بات ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے. اس نے کس کی اطاعت کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ آقا علیہ السلام اپنی مرضی سے بولتے نہیں، جو بھی حضور فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی آگے بیان فرماتے ہیں اور اس کی باعث سے بولتے ہیں. آقا علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا صراط مستقیم، میں یہی سیدھا راستہ ہے. کاش کہ یہ امت جو ہے مسئلہ توحید کو ہی سمجھ جائے. آج ہم توحید کا مسئلہ نہیں سمجھ سکے. یہ انتہائی دل آزار بات ہے، انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ امت جو ہے وہ بنیادی مسئلہ توحید کا اس سے ہی جناب لا بلد ہے، نہ بلد ہے، اس سے ہی آگاہ نہیں ہو سکی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.